قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس یا اہل البیت یطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی عام الآخر فی حیاتہ علی مقام مدیر من کنت مولا فہذا علی مولا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل اہل بیتی کالسفینۃ النوح من رکب نجا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی حب اہل بیتی مات شہیدا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صاحبزادہ والی شاہ حضرت قبلہ صوفی منصور احمد نقشبندی صاحب اور آج کی آپ کی جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ غلام شبیر نقشبندی صاحب اور جشن مولا علی میں شریک تمام مومنین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج ہم اس ہستی کے میلاد کے جشن کی خوشی میں شریک ہوئے ہیں جس کے میلاد کی خوشی خود کعبۃ اللہ نے اپنا پہلو کھول کر منائی ہے۔ کافی وقت گزر گیا ہے، 10 کے قریب ٹائم ہے، تو بہت تھوڑی دیر میں آپ کی بارگاہ میں گفتگو کروں گا۔ اللہ کریم نے کلام مقدس میں فرمایا، اے معبود انما یرید اللہ، تحقیق میں اللہ اس طرح کا ارادہ کرتا تو نہیں ہوں، مجھے کسی ذات کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں، کسی خاندان کے بارے میں ارادہ کرنے کی کبھی ضرورت پیش آئی تو نہیں ہے، لیکن انما یرید اللہ، تحقیق ارادہ کرنے کی صفت سے پاک تو ہوں، لیکن پھر بھی میں اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے، میں اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے۔ یرید اللہ لفظ یا علامت مضارع کو ظاہر کر کے یہ بیان کر رہی ہے کہ نہ صرف اللہ نے اب ارادہ کر لیا ہے بلکہ قیامت تک کے تمام اس معاملے کے لیے اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے۔ مولا تو نے کیا ارادہ کیا ہے؟ فرمایا لیذہب عنکم الرجس، لیذہب نام تاکید ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ لیذہب عنکم الرجس، کہ میں رجس کو تم سے، عنکم جو تم میں سے ہیں ان کو، لیذہب عنکم الرجس جو تم میں سے ہیں ان میں سے رجس کو دور کر۔ مولا یہ رجس کیا ہے؟
رب کریم کے محبوب مکرم صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کائنات کے اندر انسان کے نفس پر 4 چیزیں ہر وقت وارد ہوتی رہتی ہیں۔ ایک خواہش نفس، ایک شیطان کا ہیلا، دوسرا خواہش دنیا، اور چوتھا انسان کے وجود کے مطالبات، وجودی مطالبات کے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، انسان ان چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ 4 رجس ہیں جو کائنات کے اندر انسان کے اوپر وارد ہوتے رہتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا محبوب میں رب نے ارادہ کر لیا ہے جو تیری اہل بیت میں سے ہوگا، جو تجھ میں سے ہوگا ان کم ہوگا، جو تم میں سے ہوگا ان کم ہوگا۔ فدا کے امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہوا اہل بیتوں کا، اے اللہ کے نبی تیری اہل بیت کون ہیں؟ حضرت عباس نے پوچھا تو کائنات کے تاجدار نے فرمایا الحسن والحسین وعلی وفاطمہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ حسن حسین علی فاطمہ مرتضی میری اہل بیت۔ یہ اعلان ہوا حضرت ام سلمہ کے گھر، کائنات کی اماں حضرت ام سلمہ کے گھر جب یہ چادر تطہیر اتری، حضور نے ان نفوس قدسیہ کو بلایا تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا میں بھی اس چادر میں داخل ہو سکتی ہوں؟ فرمایا اپنے مقام پہ رہو، تم اپنے مقام پہ خیر پر ہو، لیکن یہ وہ ہیں جن کے لیے رب نے اعلان کر دیا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ یا اہل البیت، اے محبوب میں رب نے ارادہ کر لیا ہے، وجود کے تقاضے ہوں، خواہش نفس ہو، دنیا کی طلب ہو، جہاں ہو، یہ ساری چیزیں میں نے تیری اہل بیت سے جدا کر دی۔ اس لیے کربلا میں جب نیزے پہ قرآن پڑھا جا رہا تھا، نیزے پہ سر لٹکا ہے، زبان قرآن پڑھ رہی ہے، نیزے پہ سر لٹکا ہے، زبان قرآن پڑھ رہی ہے، میرے حسین نے بتایا یہی تھا کہ اللہ نے ہمارے لیے ارادہ کر لیا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، جو رجس کا شکار ہو اسے وجود سر اور دھڑ پورا چاہیے، پھر وہ بول سکتا ہے جس سے رجس دور کر دیا جائے، سر کہیں ہو دھڑ کہیں ہو، قرآن حسین پڑھ کے چھڑا رہا۔ بابا جی بکر یطہرکم تطہیرا، یہ طاہر اور تطہیر اللہ کریم نے فرمایا ہے جس کو دور کر دیا ہے، دنیا کی خواہشات، دنیا کی جاہ و طلب، نفس کا ہیلا وسیلہ سب جدا کر کے طاہر کر دیا ہے، طاہر کر دیا ہے، مصفہ کر دیا ہے، منزہ کر دیا ہے، مرقع کر دیا ہے۔ پھر فرمایا یہاں طاہر پہ نہیں ٹھہرا، تطہیر کر دیا ہے، ان کے قلوب کو بھی پاک کر دیا ہے۔ فدا کے امی و ابی یا رسول اللہ یہ کیسا معاملہ ہے؟ طاہر تو کیا، تطہیر کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں میری اہل بیت کو پڑھایا نہ کرو، یہ کائنات کی طرف سے پڑھ کر آئے ہوئے۔ اسی لیے مولا علی نے فرمایا سلونی ما شئت، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ کائنات کے اندر، کائنات کی تاریخ میں حضرت آدم سے لے کر میرے مصطفیٰ تک یا برسر منبر میرے مصطفیٰ نے کہا سلونی ما شئت، یا علی المرتضیٰ نے کہا سلونی ما شئت۔ اور مولا علی نے فرمایا مجھ سے زمین کی بجائے آسمان کی باتیں پوچھا کرو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں۔
زمین سے زیادہ، اور آقا کریم علیہ السلام کی حیات مقدسہ کا آخری سال، آخری آپ نے حج پڑھا، حج سے واپس آ رہے ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے، آیت قرآنی آئی، اے محبوب بلغ ما انزل الیک، اے محبوب جو میں نے تمہیں نازل کیا ہے یہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ مولا لوگ حج کر کے آئے ہیں، منتشر ہو گئے ہیں، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، فرمایا محبوب یہ پیغام لا دے پہنچاؤ۔ ندا دی گئی، سب کو اکٹھا کیا گیا، ممبر بنایا گیا، ممبر پر کائنات کا تاجدار جلوہ فکر ہوا، رونق افروز ہوا، مولا علی کو بلایا، ہاتھ پکڑا مولا علی کا، فضا میں لہرا کے کہا اے لوگوں من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں۔ یہاں آج کا ملا ترجمہ کرتا ہے مولا کا معنی غلام ہوتا ہے، تو حضور کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں۔ ارے حضور کے مولا ہونا غلامی کا معنی نہیں، سرداری کا معنی ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی، جس نے علی کو مجھے مولا مانا ہے، جس نے مجھے مولا مانا ہے، جس نے مجھے مالک مانا ہے، جس نے مجھے ملجا و ماوا مانا ہے، سنو اس کا علی مولا۔ اور سرکار کا فرمان ہے مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال نوح کے بیڑے کی طرح ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جب طوفان نوح آیا نا، طوفان نوح سے پہلے جو نوح کے بیڑے میں سوار ہو گیا اس کی نسل بچی، باقی سب غرق ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے بڑی اعلیٰ مثال بلاغت کی انتہا فرما دی، فرمایا کہ جو نوح کے بیڑے میں سوار ہوا اسی کی نسل باقی بچی، وہی نسل وہی جنس آگے چلی۔ میرے آقا نے فرمایا مثل اہل بیت کا سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال بھی نوح کے بیڑے کی طرح ہے۔ من رکبہ، جو میری اہل بیت کی محبت کے بیڑے میں سوار ہوا وہی نجات پا گیا ہے۔ اور میرے کریم آقا نے فرمایا اے علی مومن تجھ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور منافق تجھ سے محبت کر نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ بابا جی بخار آج کی یہ نشست اور جشن مولا علی کی یہ محفل یقیناً اسی طرح قبول ہے جیسے درود میں حضور نے فرمایا آل پر درود بھیجنے سے درود قبول ہو جاتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی یہ حاضری، یہ کوشش، یہ کاوش، یہ نوکری اپنی بارگاہ اقدس پناہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔